الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین کرام، پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی بھلائی کے لیے، دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے کئی اسباب ہمارے لیے پیدا کر دیے ہیں. انسان ذرا سا حوصلہ پیدا کرے، ہمت پیدا کرے تو بہت آسان ہے اللہ تعالیٰ سے قربت، اللہ تعالیٰ سے محبت حاصل کرنا. اللہ تعالیٰ خود یہاں تک فرماتا ہے، اے میرے بندے، اگر تو میری طرف ایک بالشت چلے گا تو میں ایک ہاتھ بڑھوں گا، اور اگر تم میری طرف چل کر آؤ گے تو میں دوڑ کر چلوں گا. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان تھوڑی سی کوشش کر لے تو اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی قربت کو حاصل کر سکتا ہے. تھوڑی سی محنت، تھوڑا سا حوصلہ، اس معنی کر کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکامات ہمارے اوپر فرض فرمائے ہیں ان احکامات کو بجا لایا جائے. آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو عبادتیں ہم پر فرض فرمائی ہیں، جن کو ہم ارکان خمسہ کہتے ہیں، وہ 5 ہیں: توحید، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. یہ بالکل کمپلسری ہیں، اس میں کسی بھی طرح کی کمی اور غفلت جائز نہیں ہے. باقی جو دوسرے اعمال ہیں اس میں کمی بیشی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ ان کمی بیشیوں کو معاف کر سکتا ہے. بعض تو ایسی چیزیں ہیں اور ایسے اعمال ہیں کہ اس پر اللہ تعالیٰ پوچھ تاچھ بھی نہیں فرمائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان احکامات کو صرف اور صرف ہماری مغفرت کے لیے، ہماری بھلائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے طے فرمائے ہیں. آپ یہ یاد رکھیں کہ جو عبادتیں اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کی ہیں، ان عبادتوں سے اللہ تعالیٰ کی شان میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا. اللہ بہت اعلیٰ ہے، اللہ وراء الورا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں نہ اضافہ ہوگا نہ کمی ہوگی. ہماری عبادتوں سے اللہ تعالیٰ کی شان نہیں بڑھے گی، نہ ہماری نافرمانی سے اللہ کی شان میں کمی آئے گی. اگر ہم عبادت کریں گے تو ہمارا درجہ بلند ہوگا. اگر ہم عبادت کریں گے اللہ کے نزدیک ہمارا مقام بلند ہوگا، اللہ خوش ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو کر دنیا اور آخرت میں اس کا انعام عطا فرمائے گا. آپ یہ نہ سوچیں کہ نعوذ باللہ ہم عبادت کرتے ہیں تو اللہ کی شان بلند ہوتی ہے. ہرگز نہیں. پوری کائنات میں
تمام جن و انس مل کر اللہ کی شان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے عبادت کرے، ذکر و اذکار کرے، تلاوت کرے اور ساری عبادتیں کرے، ایسی عبادت کرے کہ پلک جھپکنے کے برابر بھی اس میں کسی طرح کی غفلت نہ ہوئی ہو۔ خدا کی عزت و جلالت کی قسم، پوری کائنات کے جن و انس کی عبادت سے اللہ کی شان میں کوئی بلندی اور اللہ کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، اور اس کے برخلاف پوری کائنات کے جن و انس اگر اللہ کی شان میں گستاخی کرے، کمی کرے، عبادت سے غفلت کرے تو اللہ کی شان میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے۔ تو اگر ہم عبادت کرتے ہیں تو اللہ پر نعوذ باللہ احسان نہیں کرتے، اس لیے اپنی ضرورت سمجھ کر عبادت کرو، اپنے کام کی چیز سمجھ کر عبادت کرو، ورنہ اللہ کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جو ہمیں احکامات عطا فرمائے ہیں، جو عبادتیں ہم پر فرض فرمائی ہیں، وہ ہماری بھلائی کے لیے ہے، وہ ہماری کامیابی کے لیے ہے۔ اگر ہم عبادت کریں گے اللہ کی طرف سے انعام ملے گا، عبادت نہیں کریں گے جہنم رسید ہوں گے، اللہ کی نافرمانی کی سزا ملے گی۔ تو اس لیے جو احکامات ہیں یہ مغفرت کے بہانے ہیں، جو احکامات اللہ تعالیٰ نے ہم پر مقرر فرمائے ہیں وہ ہماری مغفرت کے بہانے ہیں۔ اللہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے بندوں کو معاف کریں۔ نماز اسی کا ذریعہ ہے، روزہ اسی کا ذریعہ ہے، حج اور زکوٰۃ اسی مغفرت کے بہانے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اگر میرا بندہ کوئی نماز پڑھے گا تو ہم ان کو یہ انعام دیں گے۔ اللہ چاہتا ہے کہ اگر وہ بندہ میرا روزہ رکھے گا تو میں اس کو یہ انعام دوں گا۔ تو جو احکامات ہیں وہ ہماری مغفرت کے لیے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ انعام سے نوازنا چاہتا ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں نہ کوئی اضافہ ہونے والا ہے، نہ نعوذ باللہ کوئی کمی ہونے والی ہے۔ اس لیے پچھلے جمعہ میں نے استقبال رمضان کے عنوان سے آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کی کہ یوں تو ہم سال کے 11 مہینے موج و مستی کے ساتھ کھاتے پیتے ہیں، نیند کے خراٹے لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مہینہ ایسا ہمارے لیے مقرر فرمایا ہے اور ایسا مہینہ ہمارے اوپر لانے والا ہے جس مہینے کے اندر اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، اللہ کی طرف سے سعادتیں اور خیر و برکت کی خیراتیں بڑھتی ہیں۔ اس لیے اس مہینے کی قدر کرو، آنے والے مہمان کی قدر کرو۔ اگر ہم کسی مہمان کا اکرام کریں گے، اگر ہم کسی مہمان کی عزت کریں گے، وہ مہمان دوبارہ ہمارے گھر آنے کی تمنا کرے گا، وہ مہمان دوبارہ ہمارے گھر آنے کی خواہش کرے گا۔ اور اگر ہم نے مہمان کا اکرام نہ کیا، مہمان کی عزت نہیں کی، تو وہ دوبارہ مہمان ہمارے گھر نہیں آنا چاہے گا۔ اسی طرح سے یہ رمضان مقدس مہمان ہے، یہ مہمان اگر ہمارے درمیان آ رہا ہے تو ہم اس کا استقبال کریں، اس مہمان کا اکرام کریں۔ اور اس مہمان کا استقبال اور اکرام یہ نہیں کہ ہم نئے نئے کپڑے پہن کر، گھروں کو سجا کر، راستوں میں قالین اور میٹ ڈال کر، گھروں میں دھونی اور خوشبوئیں ڈال کر ہم اس مہمان کا اکرام کریں گے۔ نہیں، وہ مہمان دنیا کا مہمان ہوتا ہے جو ہمارے دسترخوان کو دیکھنے کے لیے آتا ہے۔ وہ مہمان رمضان ایسا ہے جو ہمارے دنیاوی سامان کو نہیں، ہمارے دل کے ایمان کو دیکھنے کے لیے آتا ہے۔ اس لیے اپنے دل کو غسل دے کر اور اپنے منہ کو گندگی سے پاک کر کے اس مہمان کا استقبال کریں۔ دل اگر گندا ہے تو وہ مہمان نہیں آ سکتا، زبان اگر گندی ہے اس مہمان کا اکرام نہیں ہو سکتا۔ اس لیے رمضان کی آمد سے پہلے ہم اپنے آپ کو تیار کریں، اپنے گھروں کے ماحول کو بدلیں، چارٹ تیار کریں، کون سا کام کس وقت ہونا ہے۔ ہمیں عشاء کی نماز کے لیے اپنی دکان
کتنے بجے بند کرنا ہے، اور تراویح کے لیے ہمیں کون سی مسجد جانا ہے، ہمیں تراویح کے لیے کہاں کون سی مسجد کا انتخاب کرنا ہے تاکہ گھر سے وہاں پہنچنے میں زیادہ تاخیر نہ ہو، قرآن کی کوئی آیت ہم سے چھوٹنے نہ پائے، پورے رمضان کے روزے ہم رکھ سکیں، پورے رمضان کی تراویح ہم ادا کر سکیں۔ یاد رکھیے، جب سفر شروع ہوتا ہے، جب آپ کہیں تیاری کرتے ہیں، آپ کو ٹریول کرنا پڑتا ہے، کہیں کا سفر آپ کو درپیش ہوتا ہے، تو اس سفر کی تیاری اب 2-4 دن پہلے سے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر سفر کا دن آ گیا اور آپ تیاری کریں گے تو کما حقہ تیاری نہیں ہو سکتی، اور اگر خدا نخواستہ ٹرین کا یا فلائٹ کا ٹائم ہو چکا ہو تو آپ کچھ بھی تیاری نہیں کر سکتے۔ تیاری کریں گے، ٹرین مس ہو جائے گی، فلائٹ آپ کی چھوٹ جائے گی۔ اسی طرح سے رمضان کے آنے سے پہلے ہمیں آخرت کے سفر کی تیاری کرنا ہے، روزے کی تیاری کرنا ہے، افطار کی تیاری کرنا ہے، سحری کی تیاری کرنا ہے، تراویح کی تیاری کرنا ہے، زکوٰۃ ادا کرنے کا حساب و کتاب کرنا ہے، صدقہ و خیرات ادا کرنے کا نظام بنانا ہے، غریب و مسکین اور بیواؤں کی غمخواری کی ہمیں تیاری کرنا ہے۔ تو ان تمام سفر کی جو تیاری ہے اس کے لیے ہمیں 1 مہینہ پہلے کرنا چاہیے۔ چنانچہ آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں جو عبادتیں ہونے والی ہوتی تھیں، جیسے روزہ رکھنا، رات میں قیام اللیل کھڑے ہونا، اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرنا، اس کی رحل سیل اور اس کی تیاری رمضان سے پہلے شعبان میں شروع فرما دیا کرتے تھے۔ ہمارے آقا شعبان میں رمضان کی طرح سے روزے رکھتے، کبھی کبھی تو پورے مہینے رکھ ڈالتے تھے اور کبھی اکثر مہینے تک رکھتے تھے۔ اسی لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ پورے مہینے میں، کسی مہینے میں، پورے مہینے میں روزہ رکھتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا، رمضان کے علاوہ، رمضان کے علاوہ پورے مہینے میں روزہ رکھتے ہوئے ہم نے آپ کو کبھی نہیں دیکھا۔ کیا مطلب؟ رمضان میں پورے مہینے آپ روزہ رکھتے تھے۔ ہم آقا کے غلام ہیں نا، ہمیں آقا کی پیروی کرنا ہے، آقا کی سنت پر عمل کرنا ہے۔ ہمارے آقا پورے رمضان کا روزہ رکھتے تھے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں، اور آگے فرماتی ہیں کہ رمضان کے علاوہ ہم نے اکثر مہینے، شعبان کے علاوہ کسی مہینے میں روزہ رکھتے نہیں دیکھا۔ پورا ٹوٹل مہینے کا روزہ رمضان میں رکھتے تھے، ایک دن بھی مس نہیں ہوتا تھا۔ اور زیادہ روزے رکھنا شعبان کے علاوہ ہم نے کسی مہینے میں نہیں دیکھا، یعنی شعبان میں 1 تاریخ سے لے کر 25، 26، 27 تاریخ تک بھی روزے رکھتے تھے آپ۔ اتنے روزے کسی اور مہینے میں نہیں، رمضان میں تو ٹوٹل رکھنا ہے، شعبان میں اتنا زیادہ روزے رکھتے کہ یہ شعبان کے علاوہ کسی اور مہینے میں نہیں رکھتے، بلکہ محدثین فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی آپ شعبان میں بھی پورے مہینے کا روزہ رکھتے تھے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے یہ فرمایا کہ تم شعبان میں پورے روزے مت رکھو، شعبان میں پورے روزے مت رکھو، کچھ دن پہلے چھوڑ دو تاکہ تمہاری طاقت محفوظ رہ سکے، تمہارے جسم میں قوت باقی رہ سکے اور تم اپنی طاقت و قوت کو رمضان میں استعمال کر سکو۔ تو یہ جو میں ابھی آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ رمضان سے پہلے شعبان میں جو روزے رکھتے تھے آقا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو محدثین فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے روزے کی رکھنے کی تیاری، اپنے جسم پر اس رمضان کی مشقت کو برداشت کرنے کی تیاری شعبان میں شروع کر دیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر! تو رمضان سے پہلے شعبان میں تیاری کرنا رمضان کی یہ سنت سے ثابت ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ رمضان سے پہلے
آپ شعبان میں اس کی تیاری کر لیں۔ اور فرماتے ہیں کہ اگر کوئی رمضان کی تیاری شعبان میں کرے گا انشاءاللہ اس کا رمضان بہت صحیح طریقے پر گزرے گا، چونکہ تیاری ہو چکی ہے۔ اور اگر جس نے شعبان میں کوئی تیاری نہیں کی تو تیاری کرتے کرتے تو رمضان کے کچھ دن گزر جائیں گے، اور رمضان کا ایک لمحہ بھی گزر جانا بیکار ہے۔ ایک لمحہ بھی بغیر عبادت کے گزار دینا، کسی عبادت کے بغیر گزار دینا اتنا بڑا نقصان ہے، اتنا بڑا نقصان ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رمضان میں ایک روزہ اگر کوئی چھوڑ دے، رمضان کا ایک روزہ اگر کوئی چھوڑ دے، قیامت تک اور پوری زندگی اگر وہ روزہ رکھتا رہے تو تمام روزے مل کر اس ایک روزے کا بدلہ نہیں بن سکتے۔ غور کریں کہ رمضان کی عبادتیں کتنی اہم ہیں۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ رمضان میں اگر کوئی شخص نفلی کام کرتا ہے، نفلی عبادت کرتا ہے، 2 رکعت آپ نے رمضان میں نفل پڑھ لیا، اگر نہ پڑھیں تو کوئی گناہ نہیں، لیکن اگر رمضان میں آپ 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں تو اس کا ثواب اللہ تبارک و تعالی دوسرے مہینوں میں فرض کے برابر دیتا ہے۔ دوسرے مہینوں میں آپ فرض ادا کریں گے تو جو اس کا ثواب ہوگا رمضان میں نفل کا ثواب وہ عطا فرماتا ہے۔ اور اگر کوئی رمضان میں فرض پڑھتا ہے، 2 رکعت فرض پڑھ لیتا ہے، فجر کی پڑھ لیتا ہے، مغرب کی 3 پڑھ لیتا ہے، عشاء ظہر اور 4 رکعت کی نمازیں پڑھ لیتا ہے، حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے اگر رمضان میں کسی نے فرض ادا کیا ہے تو اس کو 70 فرض کے برابر اجر ملے گا، 70 فرض کے برابر۔ اور پچھلے جمعہ میں نے حدیث کے حوالے سے کہا تھا کہ تمام عبادتوں کا ثواب 70 کے برابر ملتا ہے، 700 گنا تک وہ ثواب بڑھ جاتا ہے۔ فی کل سنبلۃ 100 حبہ، 70 کو 700 گنا تک اللہ تبارک و تعالی بڑھا دیتا ہے۔ مگر روزہ ایسی عبادت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سارے اعمال کا بدلہ فرشتے تو دیتے ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ اے فرشتوں، روزے کا اجر اور اس کا ثواب تم مت دو، میں خود دوں گا۔ اور وہ حدیث جو میں نے پڑھی تھی الصیام لی وانا اجزی بھی، اس کا ترجمہ 2 طریقے سے ہوتا ہے۔ ایک ترجمہ یہ ہوگا اللہ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ اب ایک چھوٹی سی مثال ہے، اگر آپ کو کہیں بادشاہ کی طرف سے اعلان ہوا کہ لوگ آئیں اور میرے دربار میں آ کر اپنا اپنا گفٹ لے کر چلے جائیں، سارے لوگ جمع ہوئے، سب کو بادشاہ کے وزیر نے گفٹ دیا، جو بادشاہ کے ملازم تھے، نوکر تھے، ان نوکروں نے گفٹ دیا، سب کو دے دیا۔ کچھ لوگ بچ گئے تو بادشاہ نے کہا کہ اے میرے وزیروں اور نوکروں، تم ان کو مت دو، میں ان کو دوں گا۔ اب بادشاہ کے ہاتھ سے ان کو گفٹ ملے گا تو کتنا ملے گا؟ بادشاہ کے ہاتھ سے اگر کسی کو گفٹ ملے گا تو بادشاہ اپنی شان کے مطابق دے گا۔ خدا کی عزت و جلالت کی قسم، روزے کا ثواب اللہ تبارک و تعالی اپنے فرشتوں سے نہیں دلوائے گا، خود اپنے ہاتھ سے اور اپنے دست مبارک سے عطا فرمائے گا۔ ایک ترجمہ یہ ہوا۔ دوسرا ترجمہ تو ایسا ہے کہ میرے دوستو، اگر اس فضیلت کو ہمارے دل میں اللہ نے بٹھا دی تو ہم پوری زندگی روزہ رکھنے کے قابل ہو جائیں، روزہ رکھنے والے بن جائیں۔ اس دوسری حدیث کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور روزے دار کا اجر اور ثواب میں خود ہوں۔ اللہ اکبر! اللہ فرماتا ہے کہ روزے دار کا ثواب میں خود ہوں۔ اللہ اگر روزے دار کے لیے ہو گیا تو پھر جنت کیا چیز ہے؟ جنت کی نہریں کیا چیز ہیں؟ جنت کی نعمتیں کیا چیز ہیں؟ جب اللہ ہمارا ہو گیا تو سب کچھ ہمارا ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو، وہ مہینہ، مقدس مہینہ آ رہا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی خود ہمارے لیے ماحول فراہم کرتا ہے۔
جیسے آپ حرم شریف میں جاتے ہیں، گرمی کا موسم ہوتا ہے تو وہاں کی انتظامیہ ہمارے طواف کے لیے، ہماری سعی کے لیے، نماز پڑھنے کی جگہ پہ چھتریوں کا انتظام ہے، فوارے کا انتظام ہے، ہر وقت وہاں پانی کے جھرنے اور وہاں کی فواریں ہمیں تر کرتی ہیں اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں ہمارے لیے پہنچتی ہیں۔ ہمارے لیے وہاں عبادت کا ماحول دیا جاتا ہے تاکہ ہم گرمی میں پریشان نہ ہو جائیں۔ طواف کی جگہ پر ہو یا نماز پڑھنے کی جگہ پر ہو، کہیں بھی ہو، ہمارے لیے عبادت کا ماحول عطا کیا جاتا ہے، دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالی روزے داروں کے لیے رمضان میں عبادت کے لیے موقع اور ماحول فراہم کرتا ہے اور فرماتا ہے اے میرے بندے، رمضان ہے نا، اب تمہارے لیے میں عبادت کا موقع دیتا ہوں، تمہارے لیے ماحول فراہم کرتا ہوں۔ اور اس کے لیے کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب رمضان داخل ہوتا ہے، بتائیے ہمارا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ ہم انسانوں کا سب سے بڑا دشمن، عبادت سے روکنے والا دشمن، گناہ کرانے والا دشمن، لڑائی جھگڑے کرانے والا دشمن، یہ کون ہے؟ شیطان ہے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک انسان کے لیے سب سے بڑا اور کھلا ہوا دشمن شیطان ہے۔ قرآن کا اعلان ہے، اللہ فرماتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا دخل رمضان، جب رمضان داخل ہوتا ہے تو رمضان داخل ہوتے ہی پہلی رات میں اللہ تعالی جہنم کے دروازے کو بند کر دیتا ہے، جنت کے دروازے کو کھول دیتا ہے، جنت کی ہوائیں، خوشبوئیں وہاں سے پہنچیں گی، وہاں کی نعمتوں کی خوشبوئیں پہنچیں گی، تو جنت کے دروازے کو کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازے کو بند کر دیتا ہے۔ جنت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے، جہنم کے سارے دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ اور ایک بہت بڑا کام اللہ ہمارے لیے رمضان میں، جو شرکش شیاطین ہوتے ہیں، جو خطرناک قسم کے جو شیاطین ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان شیطانوں کو جکڑ دیتا ہے، سلسلۃ الشیاطین، زنجیروں میں جکڑ دیتا ہے، قید کر لیتا ہے، اسے بند کر دیتا ہے تاکہ وہ ہمارے بندوں کو گمراہ نہ کر سکے، بہکا نہ سکے۔ میرے دوستو، اس سے بڑھ کر اور کیا ماحول ہمارے لیے ہوگا؟ اللہ ہمارے لیے رمضان کی تیاری کرا رہا ہے کہ ہم رمضان میں غفلت کا شکار نہ ہوں، کسی اور چیز کا شکار نہ ہو، کسی عبادت سے ہم غافل نہ ہو جائیں۔ رمضان کی قدردانی کے لیے اور رمضان میں عبادت گزاری کے لیے، رمضان میں شب بیداری کے لیے اور روزے کے لیے اللہ تعالی ہمارے لیے شیطان کو بند کر دیتا ہے۔ دوسرے مہینوں میں شیطان کے جتنی ہم آسانی سے بہکاوے میں آ جاتے ہیں، چنگل میں آ جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی رمضان میں شیطان کو بند کر دیتا ہے اور ہم شیطان کے چکر میں نہیں آتے۔ وہ فطری طور پر آپ خود محسوس کریں گے کہ جو عبادت آپ رمضان میں آسانی سے کر لیتے ہیں، بہت آسانی سے، اگر کوئی بندہ رمضان میں چاہے روزانہ تہجد پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ سحری کے لیے آپ جب اٹھیں گے تو تہجد کا وقت ہوتا ہے، سحری کے لیے جب آپ اٹھیں گے، روزے کے لیے سحری کھانا سنت ہے، تو سحری کے لیے جب آپ اٹھیں گے وہ تہجد کا وقت ہوتا ہے۔ آپ 2 رکعت تہجد پڑھ لیں، 2 رکعت پڑھ لینا بھی تہجد ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے رمضان میں عبادت کو اتنا آسان کر دیتا ہے کہ ہم روزانہ تہجد پڑھ سکتے ہیں۔ اور رمضان کے علاوہ غیر مہینے میں آپ کو پیسہ دوں گا کہ آج تہجد پڑھ لو، نہیں پڑھ سکیں گے۔ تو تہجد کا پڑھنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے۔ رمضان میں عبادتیں کرنا آسان ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ شیطان کو مقید کر رکھا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو بند کر دیتا ہے رمضان میں، لیکن کچھ شیطان کے چیلے چمیٹے گھومتے رہتے ہیں، اس سے ہمیں بچنا ہے۔
اس سے ہمیں ہوشیار رہنا ہے۔ نفس تو بہرحال ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، اس سے ہمیں بچنا ہے۔ اور اس زمانے میں شیطان کی شکلیں الگ الگ ہیں، جیسے موبائل کے اندر جو فنکشنز ہیں، اگر کوئی قرآن کریم کی تلاوت سنتا ہے، نعت سنتا ہے، تقریریں سنتا ہے، اچھی اچھی چیزیں اس سے سنتا ہے، ایجوکیشن کی لائن سے اگر موبائل سے کچھ کام کر رہا ہے، وہ غلط نہیں ہے، وہ رمضان میں بھی جائز ہے۔ لیکن جس کام سے ہمیں عبادت سے غفلت ہو جاتی ہو، جس کام سے اللہ کے ذکر سے ہم غافل ہو جاتے ہوں، وہ شیطان ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ اولاد کی خیر خواہی میں اگر نماز ہماری چھوٹ رہی ہے، وہ بھی شیطان ہی کا ایک حصہ ہے۔ تو خواہ ہم کسی کی خبرگیری میں اپنی عبادت کو نہ ضائع کریں۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، ہمیں شیطان کی چالوں سے، شیطان کے بہکاوے سے، نفس کے حملوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اسی موقع پر مجھے ایک لطیفہ یاد آ رہا ہے کہ رمضان کے موقع پر، رمضان میں ایک بڑے ہال میں کچھ نوجوان کھیل رہے تھے۔ اسی مجمع میں اور اسی ہال میں مرزا غالب صاحب بھی تھے۔ تو ایک حضرت نے جب وہاں دیکھا تو کہا کہ میں نے تو سنا تھا کہ رمضان میں شیطان قید کر لیے جاتے ہیں، پھر بھی دیکھ رہا ہوں کہ یہاں کھیل رہے ہیں، جو بھی کھیل ہو رہا ہوگا۔ تو مرزا غالب نے ایک ہنستے ہوئے جملہ کہا کہ ہاں یہ تو صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان میں شیطان کو قید کر لیتا ہے، زنجیروں میں جکڑ دیتا ہے، تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ شیطانوں کو قید کر کے رکھتا ہے تو وہ جگہ یہی ہے، یعنی یہاں جتنے بیٹھے ہیں وہ شیطان ہیں، وہ کھیل رہے ہیں۔ تو شیطان کے چالوں سے ہمیں بچنا چاہیے، شیطانی حملوں سے ہمیں بچنا چاہیے، نفس کے بہکاوے سے ہمیں بچنا چاہیے۔ یہ اس وقت یہ نفس جو ہمارے ساتھ ہے، یہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو، ہمیں شیطان اور نفس کو سمجھنا ضروری ہے۔ میں نے اس سے پہلے کبھی بتایا تھا کہ نفس اور شیطان دونوں کی طرف سے گناہ ہوتا ہے، ہم دونوں سے ہمیں بچنا ہے، ہمیں دونوں کی طرف سے خطرے کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ہم دونوں سے خطرے میں رہتے ہیں، کبھی شیطان کا حملہ ہوتا ہے، کبھی نفس کا حملہ ہوتا ہے۔ تو ہم کیسے سمجھ سکیں گے کہ جو ہم گناہ کر رہے ہیں یہ شیطان کی طرف سے ہو رہا ہے یا نفس کی طرف سے ہو رہا ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ دل میں جو خیال آ رہا ہے گناہ کا، دل میں جو خیال آ رہا ہے گناہ کا، اگر ایک مرتبہ آیا اور چلا گیا تو وہ شیطان کی طرف سے تھا، لیکن ایک خیال جو بار بار آ رہا ہے گناہ کا، وہ نفس کی طرف سے ہے۔ اللہ اکبر، کتنا آسان کر دیا۔ گناہ کا خیال ایک مرتبہ آیا اور چلا گیا، وہ شیطان کی طرف سے ہے۔ تو شیطان سے بچنا آسان ہے، ایک مرتبہ خیال آیا اور چلا گیا، لیکن یہ جو نفس ہے یہ بار بار ہمیں گناہ کا خیال دلاتا ہے، اس لیے ہمیں نفس سے بچنا ضروری ہے رمضان میں بھی۔ اور ایک بات یہاں اور بھی سمجھ لینا چاہیے، اچھا کیا بات ہے کہ نماز بھی ہم اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، نماز بھی ہماری اللہ کے لیے ہوتی ہے، حج زکوٰۃ وغیرہ بھی نماز کے لیے اللہ کے لیے ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کا جو اجر فرمایا ہے، اجر دینے کا، کہ روزے دار کا اجر میں خود ہوں یا روزے دار کو اجر میں خود دوں گا، یہ نماز کے بارے میں نہیں فرمایا۔ حالانکہ نماز بھی اللہ کے لیے ہم پڑھتے ہیں، زکوٰۃ صدقات خیرات بھی اللہ کے لیے ہم کرتے ہیں، لیکن اللہ نے اجر دینے کے تعلق سے صرف روزے میں فرمایا ہے کہ میں اجر دوں گا یا میں خود اس کا اجر ہوں، دوسری عبادتوں کے لیے نہیں کہا۔ ایسا کیوں ہے؟ تو یہاں بہت عجیب بات ہے۔ نماز یقیناً ہم اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، لیکن اس میں ہم ریا اور نمود کے لیے بھی کبھی کبھی پڑھتے ہیں۔ مثلا ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ لوگ مجھے دیکھیں اور سمجھیں کہ ماشاءاللہ
کتنی لمبی نماز پڑھتا ہے، ماشاءاللہ کتنے خشوع خضوع کے ساتھ پڑھتا ہے، آپ اس میں لباس پہن کر ٹوپی پہن کر وضو کر کے آئیں گے تو اتنا سب کچھ ہونے میں کوئی نہ کوئی تو دیکھے گا۔ مثلا مسجد میں آئے تو لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آپ مسجد میں آئے، وضو کر رہے ہیں وہ بھی نظر آ رہا ہے لوگوں کو، جبہ شریف ٹوپی پہنے ہیں وہ بھی نظر آ رہا ہے، لوگوں کی نگاہوں میں ساری عبادتیں ہماری جاتی ہیں، لیکن روزے کی جو عبادت ہے، روزے کی جو عبادت ہے ایسی عبادت ہے کہ صرف اللہ جانتا ہے، کوئی نہیں جانتا۔ ایک چھوٹی سی مثال، آپ میں سے سب کو دوسرے لوگ جان سکتے ہیں کہ آپ جمعے کے لیے آئے ہیں، نماز پڑھیں گے تو ہر کوئی ایک دوسرے کو دیکھے گا کہ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں، سب کوئی جانتا ہے، سب کوئی دیکھتا ہے ایک دوسرے کے بارے میں کہ نماز پڑھ رہا ہے، وضو کر رہا ہے، صدقہ دے رہا ہے، خیرات کر رہا ہے، یہ سب کو پتہ چل جاتا ہے۔ لیکن آپ میں سے اگر کوئی ابھی روزے سے ہوگا تو کسی کو پتہ چلے گا؟ نہیں چلے گا۔ اگر آپ نے فجر سے پہلے نیت کر لی کہ میں روزے سے رہوں گا، آپ نے سحری کی یا نہ کی وہ الگ بات ہے، بغیر سحری کے بھی روزہ ہو جاتا ہے، تو اگر کوئی آدمی فجر سے پہلے سے بھوکا پیاسا ہے اور مجمع میں کوئی بیٹھا ہے تو دنیا میں کسی کو پتہ چلے گا؟ نہیں چلے گا۔ آپ نماز پڑھیں گے دوسروں کو پتہ چلے گا کہ نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن روزہ ایسی عبادت ہے کہ صرف خالق و مخلوق کے درمیان وہ عبادت راز کی طرح سے ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں خود دوں گا۔ اب سمجھ میں آ گئی بات کہ روزے میں یہ اجر کیوں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے؟ وہ وجہ یہی ہے کہ تمام عبادتوں میں ریا اور نمود کا دخل تو ہو سکتا ہے، لیکن روزہ ایسی عبادت ہے جس میں ریا نہیں چلتی، جس میں ریا اور نمود نہیں ہے، کوئی بندہ جانے گا ہی نہیں، اس لیے کہ روزہ اسی کو کہتے ہیں کہ بھوکا پیاسا رہے اللہ کے لیے۔ اگر کوئی کھا پی لے تو وہ روزہ ہی نہیں ہے، تو اگر کوئی کھا پی لے گا تو وہ روزہ نہیں ہوا۔ تو بھوکا پیاسا رہ کر اللہ کے لیے عبادت کرنا، بھوکا پیاسا رہنا یہ روزہ ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندے نے جو روزہ رکھا ہے وہ فقط میرے لیے رکھا ہے، اس میں دکھلاوا نہیں ہے، اس لیے میں اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ بہرحال رمضان کے آنے سے پہلے ہمیں رمضان کی ساری تیاری کر لینی ہے، جس طرح سے ہم جسم کی غذا کا انتظام کر لیتے ہیں، بیسن ہے، کھجور ہے، گھی ہے، تیل ہے، چنے ہیں، آٹا ہے، سیویاں ہیں، جو کچھ بھی ہمیں رمضان سے پہلے جسم کی جو غذا ہے وہ ہم تمام کی تمام چیزیں خرید لیتے ہیں، وہ جسم کی غذا ہے۔ گھی جسم کو چاہیے، آٹا، دال، نمک وہ جسم کو چاہیے، ساری چیزیں ہم انتظام کر لیتے ہیں، لیکن میرے دوستو جو روح کی غذا ہے اس کی تیاری کب کریں گے ہم؟ جسم کی غذا کی تیاری رمضان سے پہلے، اور روح کی جو غذا ہے عبادت، ہم عبادت کتنی کر سکیں گے؟ روزہ ہم کیسے رکھیں گے؟ نماز ہم کہاں پڑھیں گے؟ تراویح ہمیں کہاں سیٹ ہوگی؟ کاروبار کس طریقے سے کریں گے؟ اپنے ملازمین کا ٹائم ہم کیسے طے کریں گے؟ 10 ہمارے پاس کام کرنے والے ہیں، ہمیں نمازوں کو ان کے لیے ترتیب بنانا ہے تو کیسے کریں گے؟ تو جس طرح جسمانی غذا کی لسٹ آپ تیار کرتے ہیں، رمضان سے پہلے ساری چیزیں منگواتے ہیں، اسی طرح سے جو روح کی غذا ہے عبادتوں کی قبیل سے ہمیں ان کی بھی لسٹ تیار کرنی ہے، اور رمضان سے پہلے ہمیں وہ مکمل کر لینا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں دونوں غذاؤں کا انتظام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آنے والے رمضان کی مکمل ہمیں تیاری اور عبادتوں کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت مجھے بہت اہم اعلان کرنا ہے، اخبارات کے ذریعے سے جیسے کہ آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ ہمارے کرناٹک کے اندر بھی کرفیو کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ کل رات 10 بجے سے صبح 5 بجے تک، 10 اپریل سے 20 اپریل تک 10 دن کا کرفیو کا اعلان ہو گیا ہے۔
رات کے 10 گھنٹے سے صبح کے 5 گھنٹے تک، 10 اپریل سے 20 اپریل تک 10 دنوں کا یہ کرفیو ہوگا۔ آگے ہو سکتا ہے بڑھائے، چونکہ اگر اس کا نشانہ یہ ہے کہ رمضان میں ہمیں ان کو خلل کرنا ہے، خلل ڈالنا ہے، تو دشمن کبھی کبھی کامیاب ہو جاتا ہے، لیکن اس میں جان نہیں ہوتی۔ اگر ہم طے کر لینا تو خدا کی قسم ان کی بندشیں کچھ بھی ہمارا بگاڑ نہیں سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پوری دنیا کو مسجد بنا دیا ہے، پوری دنیا ہمارے لیے مسجد ہے۔ اگر مسجد کوئی نہ آ سکے، گھر گھر مسجد تیار ہو جائے گی، ڈرنے کی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا میں ایسے بہت سے موقع آئے ہیں، اللہ والوں کو آزمایا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو سرخرو اور کامیاب فرمایا۔ تو بہرحال یہ اعلان ہوا ہے، اور 2 چیزوں کو کمپلسری کر دیا گیا ہے، لازم کر دیا گیا ہے، ایک ماسک، دوسرا سوشل ڈسٹینسنگ، سماجی فاصلہ۔ ان دونوں پر عمل کرنا ہمارے لیے شرعی اعتبار سے بھی ضروری ہے اور ملکی قانون کے اعتبار سے بھی ضروری ہے۔ اس میں آپ یہ نہ سوچیں کہ کیا حضرتاں اتنا ڈر گئیں، کیا کمیٹی والے اتنا ڈر گئیں۔ دیکھو، کمیٹی میں آنے کے بعد آپ ایک ذمہ دار ہو جاتے ہیں۔ اگر مسجد میں کچھ بھی ہوا تو آپ سے اور دوسرے لوگوں سے نہیں پوچھا جائے گا مسجد کا پریزیڈنٹ کون ہے، سیکریٹری کون ہے، کمیٹی کا کون ہے ممبر، ان کو بلا کر پوچھا جائے گا۔ اور اگر کمیٹی کے اوپر اگر کوئی بات آتی ہے تو وہ کس کی وجہ سے آئے گی؟ ہمارے اور آپ کی وجہ سے آئے گی۔ اور بدنام کون ہوگا؟ پورا علاقہ ہوگا، پوری قوم ہوگی۔ تو اس لیے سمجھداری اسی میں ہے کہ ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں شریعت پر بھی عمل کرنا ہے اور ملک کے قانون پر بھی عمل کرنا ہے۔ تو اس لیے جو اعلان ہوا ہے، خاص طور سے ماسک کے بغیر مسجد میں الاؤ نہیں ہوگا۔ کیا ہے، کرچپ تو آپ رکھتے ہیں نا اپنے جیب میں، آپ پولیس کو دیکھ کر ماسک لگا لیتے ہیں، تو آپ یہاں بھی ماسک لگا کر آئیے۔ اللہ کے گھر میں آپ کی طرف سے کسی کو تکلیف ہو رہی ہے، وہ بھی درست نہیں ہوگا۔ اور جو عمر دراز ہیں، 60 سال یا اس سے اوپر، ان کے لیے اور ضروری ہے، چونکہ ان کے بدن میں امیونٹی پاور جو ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے، اور ہر وقت ہمارے آس پاس میں کچھ نہ کچھ وائرس چلتے رہتے ہیں، اڑتے رہتے ہیں۔ وہ وائرس سے ہمارے جسم کی قوت ٹکراتی ہے۔ تو اگر جس کے بدن میں امیونٹی پاور کم ہو گئی، کمزور ہو گئی، تو وائرس کا اٹیک اس پر زیادہ ہوتا ہے۔ تو جو معمر ہیں، بزرگ حضرات ہیں، یا جو بچے ہیں جن کی پاور طاقت کم ہوتی ہے، ایسے لوگوں کے لیے پرہیز کرنا ضروری ہے، شریعت کے اعتبار سے بھی ہے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم پڑوسی ملک کے مفتی اعظم ہیں، حضرت نے ابھی ایک بیان جاری کیا ہے، بڑے ہمدردانہ طریقے پر، مخلصانہ طریقے پر مسلمانوں کو اپیل کی ہے، اور اس میں خاص طور سے یہ کہا ہے کہ دوستو، اس بیماری کا مذاق نہ اڑاؤ۔ اتنے بڑے عالم دین ہیں، مفتی ہیں، اور فرماتے ہیں کہ اس بیماری کا مذاق نہ اڑاؤ، کیئر لیس مت ہو جاؤ، یہ بیماری ہے۔ اور انہوں نے مثال دی کہ ہمارے کتنے بڑے بڑے علماء اسی بیماری سے اللہ کے پیارے ہو گئے، اور کتنے علماء ابھی بھی مبتلا ہیں، اور نہ جانے آگے کیا ہوگا۔ اور میں ابھی آپ حضرات کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ صحیح بات ہے کہ بیماری ہے، چاہے اس کو بڑھا کر پیش کیا جا رہا ہو وہ الگ چیز ہے، لیکن بیماری ہے۔ حضرت مولانا امیر شریعت بہار، جھارکھنڈ، اڑیسہ کے جو امیر شریعت تھے، حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کا ابھی 4-5 دن پہلے انتقال ہوا، بہت بڑے عالم دین، ان کے جنازے میں 5 لاکھ کا مجمع تھا۔ حضرت کا انتقال اسی کورونا کی وجہ سے ہوا، اور کتنے بڑے بڑے علماء انتقال کر چکے ہیں، ابھی کتنے ہیں جو مبتلا ہیں۔ جمعیت علماء ہند کے سیکریٹری حضرت مولانا محمود مدنی صاحب دامت برکاتہم کو بھی پازیٹیو آ گیا ہے۔ تو اس بیماری کو سرسری نہ لیں، بیماری ہے، احتیاط کرنا ضروری ہے۔ ہاں، تو میں عرض کر رہا تھا کہ جس کے بدن میں، باڈی میں
ہیومنٹی پاور جو ہے وہ اسٹرانگ رہتی ہے تو وائرس سے مقابلہ ہوتا ہے تو وائرس ختم ہو جاتا ہے، لیکن اگر ہماری باڈی میں وہ طاقت کم ہے تو وائرس ہم پر حاوی ہوگا۔ تو وائرس کے گھسنے کی جو جگہ ہے ناک ہے، منہ ہے، تو ان دونوں کو بند کر دیا جائے۔ ماسک لگائیں گے تو انشاءاللہ کسی اور کا وائرس ہمارے اندر نہیں ہوگا، اور خدا نخواستہ ہمارے اندر اگر ہے تو دوسروں کے اندر نہیں جائے گا۔ تو اس لیے حکومت نے دو چیزوں کے لیے بہت زیادہ پابندی کا حکم دیا ہے کہ ایک تو ماسک لگانا ضروری ہے، دوسرا سوشل ڈسٹینسنگ ضروری ہے۔ تو اگر مسجد کے اندر اس طرح کی اگر پابندی لگائی جائے تو آپ ہمیں بزدل نہ سمجھیں یا یہ نہ سمجھیں کہ پورے ڈرپوک ہیں۔ ڈرپوک کی بات نہیں ہے، احتیاط کی بات ہے۔ احتیاط آپ کو بھی کرنا ہے، ہمیں بھی کرنا ہے، اور اس بیماری سے ہمیں لڑنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بیماری سے اور پوری دنیا کو جلد سے جلد نجات عطا فرمائے۔ تو ابھی دیکھیے یہاں میٹ پر جو ٹیپ ڈالا گیا ہے، جو ٹیپ ڈالا گیا ہے وہ دیکھیے، اس ٹیپ کا خیال کرتے ہوئے وہیں کھڑے ہوں، اور باہر کے حصے میں بھی ٹیپ ڈالا گیا ہے تو جہاں جہاں ٹیپ ہو وہیں کھڑے ہوں۔ یہ مسجد ہماری ہے، آپ کی ہے، جان بچانا ہم سب کی ذمہ داری ہے، تو کوئی جلد بازی نہیں ہے۔ آپ کو جو کہا جاتا ہے اس پر عمل کریں، انشاءاللہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہوگی۔ اب خدا نخواستہ پولیس والوں کو کیا چاہیے، آپ کچھ بھی کہیں گے وہ مانیں گے نہیں۔ کیا بولیں گے؟ مجھے آرڈر ہے اوپر سے، مجھے اوپر سے آرڈر ہے، سوشل ڈسٹینسنگ کو قائم کرنا ہمارا کام ہے۔ آپ کیا پولیس سے لڑیں گے؟ پولیس کا ہاتھ بھی نہیں چھو سکتے آپ، پولیس کی وردی بھی نہیں چھو سکتے، پولیس کا ڈنڈا نہیں پکڑ سکتے آپ۔ کئی FIR درج کر دیں گے اور پھر آپ جیل میں سڑتے رہو۔ تو جوش وقتی طور پر دکھانا یہ دانش مندی کے خلاف ہے۔ تو وہ اگر پولیس والوں نے کہہ دیا ہم نہ اوپر سے آرڈر آیا ہے تو پھر کیا کریں گے بولیے؟ ابھی باپو جی نگر کی مسجد کا ویڈیو وائرل ہوا، آپ نے دیکھا مسجد میں چپل جوتے کے ساتھ پولیس گھوم گئی اور ماسک نہیں ہے، پکڑ کے لے کے جا رہی ہے۔ تو اس لیے اگر کمیٹی کی طرف سے اگر آپ کو یہ کہا جائے تو آپ اس کو برا نہ سمجھیں اور تنقید نہ کریں۔ بعض لوگ کہتے ہیں نورانی مسجد میں ایسا ہوتا ہے، کیا صرف نورانی مسجد کی بات ہے؟ یہ پورے کرناٹک کی بات ہے، پورے ملک کی بات ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو محترم حضرات، اگر ٹیپ لگایا جاتا ہے اس کا خیال کریں، اور ماسک کے بغیر ہمیشہ ماسک کرچیف کی طرح جیب میں رکھیں۔ جہاں آپ گیدرنگ کی جگہ پہ ہو، جہاں گیدرنگ ہو، بھیڑ بھاڑ ہو، وہاں فوراً ماسک لگا لیں۔ ہاں اگر اکیلے میں آپ ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، جہاں 2 3 4 آدمی جمع ہوتے ہوں وہاں آپ ماسک لگا لیں، پولیس کو بھی موقع نہیں ملے گا اور خود بیماری سے بھی آپ محفوظ رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔